قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 159 تک 37 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 قوموں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، دوسری قوم کو قوم سمود کہتے ہیں۔ ان دونوں اقوام کا جو محور اور مرکز دادا ہے وہ ایک ہے۔ یہ اس ایک شخص کی اولاد ہیں اور اس سے ایک شاخ کو عاد کہہ دیا گیا، دوسری شاخ کو قوم سمود کہہ دیا گیا۔ پہلی قوم جو قوم عاد کہلاتی ہے، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ دوسری قوم قوم سمود ہے اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ یہ دونوں اقوام اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے، اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے بڑی ہی طاقتور قومیں تھیں۔ پہلے ہم ذکر کریں گے قوم عاد کا، اس کے بعد ذکر ہوگا قوم سمود کا۔ قوم عاد قد کاٹ کے اعتبار سے ان کے قد 27 ذراع تھے۔ ایک ذراع اس جگہ سے لے کر کے اس جگہ تک، یعنی عربی میں ذراع، یہ جو ہاتھ کی پوزیشن ہے اس کو ایک ذراع کہتے ہیں۔ 27 ہاتھ نیچے اوپر رکھ لیں تو جو قد بنتا ہے وہ عام طور پہ قوم عاد کے افراد کا قد تھا، عمومی قد۔ کسی کا قد اس سے تھوڑا سا بڑا تھا، کسی کا قد اس سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، لیکن عمومی قد یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جہاں قد کاٹ دیا تھا، وہیں پر اس قوم کو طاقت اور قوت سے بھی نوازا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جس کی طاقت اور قوت کو خود ان کی زبانی قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، من ہوا اشد منا قوہ۔ انہوں نے خود اس بات کو بطور دعوے کے، بطور چیلنج کے ظاہر کیا تھا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ نے اتنی قوت دے رکھی تھی، درخت کو یوں پکڑ کر کے ہاتھ سے اکھاڑ دیتے تھے، مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے ہاتھ تھے، قوت تھی، طاقت تھی، قد کاٹ تھا، مسئلہ کوئی نہیں۔ تو یہ ان کی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 طرح کی ان کی برائیاں ذکر کی ہیں۔ اس قوم کی بحیثیت قوم 3 برائیاں ذکر کی ہیں۔ پہلی برائی عقیدے پر مشتمل ہے اور اس برائی کو شرک کی برائی کہتے ہیں۔ ان کے اندر شرک موجود تھا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ دوسروں کو یہ شریک سمجھتے تھے۔ یہ ان کے اندر پہلی برائی تھی اور بہت بڑی برائی تھی، اور یہ وہ جرم ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ دوسرا جرم، بلکہ 2 جرم جو دوسرے تھے، وہ اخلاقی رویوں اور اخلاقی معاملات سے تھے، تعلق رکھتے تھے۔ ایک، یہ لوگ فضول خرچ انتہا درجے کے تھے، اور ان کی فضول خرچی کا عالم یہ تھا تفاخر، دوسروں پر اپنی برتری اور فوقیت ظاہر کرنے کا یہ جذبہ تھا، یہ ان کے اندر بہت زیادہ موجود تھا۔ اسی جذبے کے نتیجے میں قرآن پاک نے ان کے اس برے عمل کو ذکر کیا ہے کہ یہ اپنی دولت اور اپنے سرمایہ کو اور اپنی جسمانی قوت کو
صرف کر رہے تھے عمارات کھڑی کرنے پر، عمارتیں بنانے پر، اور عمارتیں بھی بطور تفاخر بنایا کرتے تھے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے عمارت بنایا کرتے تھے۔ اس شخص نے عمارت بنا دی، اس کے مقابلے میں اس کے چچا کے بیٹے نے لازماً بنانی ہے۔ عمارتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ان کا وہ فخریہ کام تھا جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ تھا۔ یہ اونچے اونچی جگہ پر، اونچے اونچے مقامات پر یہ کوئی گنبد، کوئی مینار، کوئی عمارت کھڑی کر دیتے اور یہ دوسروں پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان نے، ہم چچاؤں کی اولاد نے، ہم فلاں قبیلے نے، ہم فلاں خاندان نے، فلاں برادری نے یہ عمارت کھڑی کر دی ہے۔ کوئی ہے ہم سے آگے بڑھنے والا تو دوسرا کھڑا ہوتا، دوسری برادری کھڑی ہوتی اور وہ ان سے بھی اونچا کوئی مینار بناتی۔ اہرام مصر کے نام سے آپ جانتے ہیں کہ عمارات اور بہت سارے قبرستان اور بہت ساری عمارتیں ان کی بڑی نشانی کے طور پر ان میں سے آج بھی کچھ موجود ہیں۔ ایسے ہی قوم عاد کی بھی بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے ان کے محلات اور بڑے بڑے ان کے مینار اور بڑے بڑے ان کے گنبد وہ تاریخ عالم میں موجود رہے اور بہت عرصے تک یہ موجود رہے۔ مصر سے لے کر کے ترکمانستان تک، ہندوستان سے لے کر کے آذربائیجان تک، اور ان تمام علاقوں میں ان کے وسیع و عریض میدانوں میں، پہاڑوں پر، اونچے ٹیلوں پر ان کے عمارتیں اور ان کے آج بھی کھنڈرات موجود ہیں۔ قرآن پاک نے ان کی تیسری برائی کو ذکر کیا ہے، اور ان کی تیسری برائی یہ تھی کہ یہ لین دین کے معاملات میں انتہائی سخت مزاج لوگ تھے۔ کسی سے کچھ لینا ہوتا یا کسی کو کچھ دینا ہوتا تو رویوں میں بہت سختی تھی، شدت پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے وقت کے پیغمبر ہود علیہ السلام کے ذریعے سے بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں صاحب اولاد کیا ہے، تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، باغات دیے ہیں، دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، زمینیں دی ہیں، سبزہ دیا ہے، پھل دیا ہے، ہر چیز تمہیں دی ہے۔ تمہیں چاہیے ان نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم بجائے شکر ادا کرنے کے تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو اور اس کے نبی کو جھٹلا رہے ہو، اس کے احکامات کو جھٹلا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس حوالے سے بہت سخت قسم کا ان پر عتاب فرمایا۔ جب وہ نہیں مانے، انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ جس عذاب کا اشارہ یہاں موجود ہے، عذاب کا ذکر نہیں ہے، قرآن پاک کی دوسری آیات میں اس عذاب کا بھی ذکر موجود ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں بیان کیا ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر کیا ہے، اور وہ عذاب کیا تھا کہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک سخت قسم کی آندھی بھیجی، اور یہ اتنی شدید اور اتنی سخت آندھی تھی کہ یہ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل چلتی رہی، لمحہ بھر اس میں توقف نہیں آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کچھ منٹ بھی ایک سخت قسم کی طوفانی آندھی آئے تو عمارتیں کھنڈرات میں بدل جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں اڑ جاتی ہیں، خس و خاشاک کی طرح آسمان میں جو اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، درخت اپنی جڑیں کھو دیتے ہیں اور اکھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 7 دن اور 8 راتوں تک یہ طوفان جاری رکھا، اور پھر قرآن کہتا گیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کی حالت ایسے ہو گئی جیسے
کھجور کے تنے خشک تنے ہوں اور وہ زمین سے اکھڑے ہوئے ہوں اور اکھاڑ کر کے انہیں زمین کے اوپر پھینک دیا گیا ہو، فرمایا ان کی مثال ایسے کھجور کے جو ہے وہ تنوں کی مانند ہو گئی کہ یہ اکھاڑ کر پھینک دیا رب ذوالجلال نے ان کو. لمبے لمبے قد، تو کھجور کے تنوں کی طرح یہ زمین میں پڑے ہوئے تھے اور پٹخ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر مارا. اس طوفان سے، اس آندھی سے یہ اڑے اور اٹھایا ان کو، اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا. دیکھیے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا. میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قوم عاد نے یا دوسری اقوام نے ایک ایک نبی کو جھٹلایا ہے، پیغمبروں کو تو نہیں جھٹلایا. جواب عرض کر دیا تھا کہ ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. دونوں باتیں میں نے کر دی ہیں کہ ان کے بھائی ہود نے، یہ بھائی کون سے ہیں؟ قومی، ملی اور جو برادری اور نسبی بھائی ہیں، یہ وہ مراد ہے. الا تتقون، یہ بھی بات ہو چکی ہے کہ پیغمبر کی دعوت کا محور اور مرکز کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا. انی لکم رسول امین، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. بات اس پہ بھی ہو چکی کہ ہر رسول امانت دار ہوتے ہیں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. اطیعون، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا خوف اس وقت تک دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول کی اطاعت نہ ہو. ذرا یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے. دیکھیے اس کو وضاحتاً سمجھ لیجئے. اللہ کا ڈائریکٹ خوف دل میں نہیں پیدا ہو سکتا. کیوں؟ اللہ تک ملائے گا کون؟ رسول. اللہ تک پہنچانا کس نے؟ رسول نے. اب جب رسول کو کوئی نہیں مانتا، رسول کی نہیں مانتا، رسول کی اتباع نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، وہ رب سے کیا ڈرے گا؟ رب سے ڈرنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی اطاعت کرے. جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ خدا سے ڈر ہی نہیں سکتا، اور خدا کا محبوب بھی نہیں بن سکتا، خدا کا محب بھی نہیں بن سکتا. نہ اللہ سے محبت کرنے والا بن سکتا ہے، نہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے جب تک کہ پیغمبر کو نہ مانے، پیغمبر کی اتباع نہ کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو. یہاں پر بھی کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں لیتا، نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. تفصیلی بات ہو چکی. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ دوسری اخلاقی برائی ہے. پہلی برائی ان آیات کے ضمن میں آ گئی کہ شرک مت کرو، اللہ سے ڈرو. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، فرمایا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور محل بناتے ہو اس نیت کے ساتھ کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے. تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ عمل، نتیجہ یہ اس بات کا کہ تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں. دیکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے ہی لوگوں نے ہجرت نہیں کی، بلکہ اطراف و اکناف سے بھی لوگ ہجرت کر کے آتے رہے. فتح مکہ تک 8 سال تک یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا. لا ہجرت بعد الفتح، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارشاد فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ اب ہجرت نہیں ہے. اب ہجرت کیا معنی یہ کہ اب اہل مکہ ہجرت کر کے ان کو مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل مکہ کے لیے مکہ ہی دارالاسلام بن گیا. پہلے مکہ دارالاسلام نہیں تھا نا 8 سال تک. اب کہا گیا چونکہ مکہ دارالاسلام بن گیا ہے، یہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت ہے. دارالاسلام سے ہجرت نہیں کی جاتی، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کی جاتی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی حالت کو دیکھ کر کے ایک
سلسلہ قائم کیا تھا، اس کو سلسلہ مواخات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مواخات۔ یہ تاریخ انسانیت کا، تاریخ اسلام کا نہیں، تاریخ انسانیت کا عجیب و غریب قسم کا سلسلہ تھا، معاہدہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو سلسلہ تھا یہ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں تھا کہ ایک انصاری کا بھائی ایک مہاجر کو بنا دیا گیا، اور یہ بھائی برائے نام بھائی نہیں تھا، جیسا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہے تھے بھائی تو آج سے میرا بھائی ہے، وہ کہتا ہے میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے جی بھائی ہو گئے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو فون کال بھی نہیں اٹھاتے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جاتے، تو یہ بھائی نہیں ہے، یہ مفاد پرست ہے۔ یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انصار اور مہاجرین کو آپس میں، ان دونوں طبقات کو بھائی بھائی قرار دیا، اور پھر ایسے یہ بھائی بنے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ گئی؟ یہ آپ کے سامنے تفصیل پہلے بھی بار آ چکی ہے، جو یہاں نقطہ ہے اس کو سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خاص طور پر ترغیب ارشاد فرمائی کہ اپنی انصار کو ترغیب ارشاد فرمائی کہ اے انصار، تم اپنی ضرورت کی حد تک اپنے لیے کچھ رہنے کا مکان تعمیر کرو، یا تعمیر اگر تعمیر شدہ ہے تو اس پر اکتفا کرو، مزید اپنے لیے عمارت کھڑے نہ کرو، بلکہ جو پیسہ آپ نے اپنی عمارتوں پر لگانا ہے وہ پیسہ، وہ رقم آپ اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دو، ان کی ضروریات اس سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ کیجئے تعلیم کا، ترغیب کا، یہ ایسی زبردست ترغیب تھی کہ صحابہ کرام انصار نے مزید تعمیرات سے ہاتھ بالکل روک دیے، جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں سو بنی ہوئی ہیں، ان کا بھی ایک ایک حصہ اگر دیا جا سکتا تھا تو اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، نہیں تو کچھ رقم دے دی کہ آپ اپنے لیے کچھ بنا لیں، کچھ جھونپڑی، کوئی گھر، کوئی چھت بنا لیں۔ یہ ایک ترغیبی سلسلہ تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور اس کا عملاً صحابہ اکرام پہ گہرا اثر ہوا۔ انصار کے ساتھ ساتھ مہاجرین کو بھی اپنے لیے اپنے رہنے کا چھت میسر ہو گیا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محلے میں سے، ایک بستی میں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب قسم کا گنبد نما عمارت بنی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے بنائی ہے، یہ کس کی عمارت ہے؟ تو ایک صحابی کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں انصاری صحابی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، آپ واپس تشریف لے آئے۔ اتفاق ایسا کہ وہ انصاری صحابی اس دن مسجد نبوی میں کسی وجہ سے نہیں آ سکے، کہیں سفر کی وجہ سے، اگلے دن وہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آتے ساتھ ہی سلام عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر دیا، اللہ اکبر، چہرہ مبارک پھیر دیا۔ وہ صحابی اپنے طور پہ سمجھے کہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں، تو وہ ذرا گھوم کے نا دوسری طرف ہوئے اور انہوں نے بآواز بلند عرض کی کہ یا رسول اللہ شاید آپ نے سنا نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر دیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سنا نہیں، بلکہ آپ جان بوجھ کر، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا، جان بوجھ کر کے آپ توجہ نہیں دے رہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ اب اتنی جرت نہیں کہ پوچھ سکیں کہ یا رسول اللہ آپ ناراض کیوں ہیں؟ یہ ادب ہے نا، احترام ہے۔ خاموش ہو گئے، مجلس برخاست ہوئی، یہ اپنے گھر چلے گئے۔ اپنے گھر جب گئے تو آس پڑوس کے جو ساتھی تھے صحابی، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ مجھے ایک بات بتلاؤ، کیا مجلس میں میری غیر موجودگی میں میرا کوئی ذکر ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج میں حاضر خدمت ہوا، ملاقات کا شرف حاصل ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے اعراض فرمایا ہے مجھ سے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو ان ساتھیوں نے کہا کہ اور تو کچھ پتہ نہیں، گزشتہ کل آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ گھر کس کا ہے یا یہ عمارت کس کی ہے؟ تو ساتھیوں نے بتایا، ہم نے بتایا کہ یہ آپ کا ہے۔ بس انہوں نے کہا بس اب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔
صحابی اس زمانے کے جو اوزار تھے وہ لے کر کے اس عمارت کو توڑنے میں مصروف ہو گئے، اور اس انصاری صحابی نے اس گنبد کو یا اس عمارت کو گرا دیا۔ ایک تو آپ محبت کا انداز دیکھ لیں اپنے آقا سے کہ ناراضگی کی وجہ سمجھ میں آتے ہی وجہ کوئی جڑ سے ختم کر دیا۔ اس صحابی نے اپنی اس عمارت کو گرا دیا، اور پھر گرانے کے بعد احسان نہیں جتلایا۔ ہماری طرح کا کوئی ہوتا نا تو جا کر کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ جس میں ایسا ناراض تھے نا میں گرایا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ نہیں، خاموش ہو گئے، گرا دیا۔ گرا کر اپنی جگہ پر استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار اپنے محبوب کے دل میں میری جو ناراضگی ہے اس کو نکال دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور ساتھی نے جا کر کے بتا دیا، یا رسول اللہ آپ کے فلاں ساتھی نے یہ اقدام کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے چہرہ انور پر بشاشت اور خوشی کے آثار نظر آئے، اور پھر اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ یہ جو عمارتوں پر لگا ہوا پیسہ ہے یہ وبال ہے، وبال، سوائے کس کے؟ ضرورت کے گھر کے یا مسجد کی تزئین و آرائش۔ مسجد پہ لگایا ہوا مال وبال نہیں ہے، یا ضرورت کے مطابق گھر پر لگایا ہوا مال وبال نہیں ہے۔ یہ جو تفاخر کے لیے، یہ دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے جو بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دینا ہے، فرمایا یہ وبال ہی وبال ہے۔ اور یہ آپ اندازہ کیجئے یا آپ وسلم کی تربیت کا کیسا ایک انداز تھا۔ یہ عین اس موقع پر اس عمارت کو آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا کہ جس موقع پر جو دوسرے ساتھی تھے مہاجرین، انہیں سخت ترین ضرورت تھی کس کی؟ گھروں کی، چھت کی۔ ایسے موقع پر اس طرح کی عمارت ایک آدمی بنائے، ایک آدمی کے بنانے کے بعد لازماً اسے دیکھ کر کے 2-4 اور بھی بنائیں گے، لیکن جب ایک سے اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو کسی کی مجال اور جرت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور پھر اس کے بعد عمارت کھڑی کرے۔ اسی لیے تو خیر القرون کا زمانہ تھا وہ، اسی لیے تو اس دھرتی کا سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین دور تھا وہ۔ اطاعت شعاری اور وفا شعاری کی اعلیٰ ترین مثال تھا۔ دیکھیے جی، فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ تمہارا ایک عجیب قسم کا فرسودہ قسم کا ذہن ہے یا غلط قسم کا ذہن ہے، اپنی اس ذہنیت کی اصلاح کر لو۔ آج پوری دنیا میں اس معاملے میں کافر تو کافر ہیں، ہم مسلمان کافروں سے پیچھے نہیں، بہت آگے ہیں۔ ہمارے اپنے ملکوں میں، اسلامی ممالک کے اندر ایسی بے شمار عمارتیں ہیں جو صرف اور صرف تزئین و آرائش کے لیے، ان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے سوائے تفاخر کے، سوائے یادگاری کے۔ اور یہی چیزیں تو قوم عاد کیا کرتی تھی، یادگار کھڑی کر دی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ تیسری برائی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، مانے کہ جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو لین دین کے معاملے میں تو ظالمانہ قسم کی۔ دیکھیں ایک دو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، اگر آپ معاہدات میں، معاملات میں، اگر اصولی درجے میں، اصولی طور پر کسی سے کوئی معاہدے میں جو قانون اور اصول ہے اس کے مطابق بات چیت کرتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ سخت رویہ نہیں ہے۔ ظالمانہ گرفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑتے ہو مارنا شروع کر دیتے ہو۔ ظاہر ہے اگر یہ شیر تھے تو دوسرا سوا شیر ہوگا، اگر یہ سوا شیر تھے تو کوئی دوسرا شیر ہوگا، یہ 4 تھپڑ ماریں گے وہ 1 تھپڑ تو مارے گا۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کا رویہ اور آپ کا انداز ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہو۔ خرید و فروخت کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، ان تمام معاملات کے اندر آپ انتہائی سلیقے سے اور انتہائی جو ہے وہ اصول پسندی کے ساتھ آپ بات کریں، کام کریں، لین دین کریں۔ جو جیسے مثال کے طور پر ظالمانہ رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جس نے آپ سے قرض لیا ہے، 1 روپے سے لے کر کے لامحدود قرض جو بھی لیا، آپ سے اس نے کہا کہ جناب میں آپ کو 30 دسمبر تک ادا کر دوں گا۔ خدا نخواستہ اس بیچارے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ اس کی دکان لٹ گئی،
یا اس کے ساتھ کوئی اور حادثہ، آپ کو بھی معلوم ہے اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، برسر روزگار تھا، روزگار اس کا چھن گیا، ملازمت تھا، ملازمت سے نکال دیا گیا، کاروبار تھا، کاروبار خراب ہو گیا، پارٹنر نے دھوکہ دیا، کوئی اس کو نقصان ہو گیا۔ اب آپ اس نقصان سے آگاہ ہیں، 30 دسمبر کو آپ اس کے گھر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب میرا مال نکالیے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے، موقع محل کی مناسبت سے نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ رویہ ظالمانہ رویہ ہے۔ یہاں قرآن کیا تعلیم دیتا ہے؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تم صاحب حیثیت ہو، تمہیں اس پیسے کے سوا اگر تمہارا گزارا ہو سکتا ہے، تمہارے معاملات چل سکتے ہیں، تو تم لٹکتی تلوار لے کر اس کے پاس مت کھڑے ہو جاؤ، اس کو مہلت دو، موقع دو۔ اور خاص طور پہ ایک ایسا آدمی کہ جو بیچارہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ بھی جانتے ہیں پریشان ہے، پھر بھی آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں تم نے دینا ہی دینا، آج کی تاریخ کا والا آج ہی دو گے، اور اگر نہیں دو گے تو میں تم سے اتنا اس پر زیادہ کروں گا۔ تو یاد رکھیے یہ رویہ بھی غلط ہے اور اس کے اوپر زیادہ لینا وہ بھی غلط ہے۔ اور اگر آپ زیادہ کا مطالبہ نہیں بھی کرتے، بر وقت مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ مطالبہ بھی آپ کا درست نہیں ہے، اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ اس لیے ایسے مطالبات کو آپ ظالمانہ مطالبات کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے اندر یہ بڑی ایک بیماری تھی کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی اور مطالبہ واپسی کا ہوتا، یا خود کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی تھی، تب بھی ظالمانہ روی، یعنی دینے سے انکار کر دیتے تھے، آج نہیں دیں گے، یعنی لین دین کے معاملے میں ہر طرح سے یہ ظلم ہی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی تیسری برائی تھی، فاتقوا اللہ واطیعون، وقت کے پیغمبر نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری، دوسری دفعہ یہ جملہ آ رہا ہے۔ شرک کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، جیسے میں توحید پرست ہوں تم بھی بن جاؤ، اور ان اخلاقی برائیوں میں بھی تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اتباع کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور ڈرو اس ذات سے جس ذات نے تمہیں ان چیزوں سے مدد دی ہے جنہیں تم جانتے ہو، جنہیں تم اتبنون امدکم بانعام وبنین، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی ہے، یعنی اس نے تمہیں جانور دیے ہیں، چوپائے دیے ہیں اور بیٹے دیے ہیں۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت بیٹے کو ذکر کیا ہے، بیٹیوں کو ذکر نہیں کیا ہے نا، سوچنے والی بات۔ جواب اس کا یہ ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمومی طور پر معاشرتی معاملات یا جو بیرون خانہ معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کون بجا لاتا ہے؟ بیٹے لاتا ہے، اس لیے یہاں پر بیٹوں کو ذکر کیا گیا۔ نمبر 2، بیٹوں کی عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک قدر و منزلت نسبتاً بیٹیوں کے زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب اولاد میں بیٹے عطا کر رکھے تھے، بیٹیاں بھی تھیں وہ کم تھیں، بیٹے زیادہ تھے، تو اس لیے بطور تفاخر چونکہ انسان بیٹوں پر زیادہ فخر کرتا ہے، تو کہا گیا کہ تمہیں بیٹے بھی اللہ نے نصیب کیے۔ تو بیٹیاں چونکہ نہا خانہ کام کرتی ہیں، گھروں کے اندر رہتی ہیں اور باپردہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو معاشرتی زندگی کے اندر نہیں کھینچا گیا۔ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور فرمایا کہ باغوں اور چشموں سے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی اگر تمہارے یہی رویے رہے، شرک کو نہ چھوڑا اور بد اخلاقیوں کا یہ مظاہرہ کرتے رہے، تو پھر مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہ بڑے دن میں تمہیں سخت قسم کا عذاب ملے گا۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کسی بھی قوم کی یہ انتہائی بدترین حالت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی نصیحت کرنے والے کو اس کی نصیحت کے جواب میں پتہ کیا کہے؟ یا تو جو مرضی کر، تو جیسے مرضی بول، مجھ پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، بھائی تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ اس قوم کی، اس فرد کی سب سے بدترین حالت ہے۔ یاد رکھیے جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے روٹی کا نوالا نہیں چھینتے، اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتے ہیں، ہدایت کی، نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ روٹی کا نوالا اللہ نہیں چھینتے، وہ تو اللہ کافر کو بھی دیتے ہیں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اور کہنے لگے
ہمیں خواہ نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے لیے یکساں ہے، یعنی آپ کا نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہے، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ وما نحن بمعذبین، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اگلوں کے طریق کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام پہلے بھی لوگ کرتے آئے، دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یعنی انہوں نے ایک پہلو کو تو دیکھا، دوسرے پہلو پہ غور نہیں کیا، یا ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کوئی نئے نہیں ہوئی اس پر، یعنی کسی کی عیاشی میں، کسی کی عیش و عشرت میں رکاوٹ ڈالنے والے آپ کو نئے لوگ نہیں ہوں، آپ سے پہلے بھی لوگ ایسے گزرے کہ جنہوں نے عیش و عشرت میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، لیکن انہیں ملا کچھ نہیں، انہیں ملا۔ اب یہ گویا کہ یہ جو بات کرنے کا انداز ہے یا یہ جو مفہوم ہے، اس مفہوم کے تحت وہ ان کو کیا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارا ہمیں روکنا شاید کسی لالچ کی بنیاد پہ ہے تو تمہیں ملے گا کچھ نہیں ہم سے، حالانکہ پیغمبر تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو اجر مانگتے نہیں، وما نحن بمعذبین، یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو عذاب ہوگا نہیں۔ فکذبوہ فاہلکناہم، اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ قوم صالح یہ عاد ثانیہ کہلاتی ہے، اور ان کا زمانہ بھی وہی قوم عاد والا ہی زمانہ ہے، بس پہلے قوم عاد ختم ہوئی پھر قوم صالح۔ قوم صالح کا جو علاقہ تھا یا جن علاقوں میں یہ آباد تھی، وہ علاقے اب اس دور میں تبوک اور اس کے مضافات کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس مقام پر قوم صالح کی تقریباً 1700 کے قریب چھوٹی بڑی بستیاں تھیں، بہت بڑی تعداد تھی، یہ افرادی قوت کے لحاظ سے بہت بڑی قوت تھی۔ جو مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف راستہ جاتا ہے، اس راستے میں دو قسم کے علاقے آتے ہیں یا دو قسم کے نام سے علاقہ آتا ہے، ایک نام ہے وادی حجر اور دوسرا مدائن صالح۔ یہ مدائن صالح اور وادی حجر یہ اسی قوم کا علاقہ تھا، اور یہاں پر زیادہ تر یہی لوگ آباد تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ لوگوں کی آمد و رفت اس ایریے سے شام کی طرف تھی، اس علاقے سے یہ درمیان میں راستہ پڑتا تھا، تو یہاں موجود وادیاں اور پہاڑ اور کھنڈرات، ان کے محلات نما گھر جو کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے بنائے گئے تھے، وہ ان کے آثار موجود تھے، بلکہ کئی مکانات اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی کئی مکانات موجود ہیں۔ اگر آپ پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات کا کچھ جائزہ لینا چاہیں تو آپ کو آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی مختلف حصوں میں یہ کاریگری لوگوں کی نظر آئے گی۔ یہ قوم صالح کی نہیں ہے، قوم صالح کے بہت بعد لوگوں نے یہ کاریگری کا مظاہرہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ ٹیکسلا چلے جائیں تو ٹیکسلا کے علاقے میں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان کو اندر سے تراش کر کے ان کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ گھر بنائے ہوئے، صرف باہر دروازہ ہے اور کچھ نہیں ہے، اور اندر پورا کا پورا گھر ہے۔ اس طریقے سے پشاور سے تورخم کے بارڈر کی طرف چلے جائیں تو آپ کو پہاڑوں کے اندر، دروں کے اندر اس طرح کے گھر ملیں گے، لیکن قوم صالح جن گھروں کو آباد کر چکی تھی وہ گھر صرف پہاڑوں کے اندر تراش خراش کر کے نہیں تھے، بلکہ پہاڑوں میں موجود بڑے بڑے پتھر اور بڑی بڑی چٹانیں، ان پر یہ کاریگری کا مظاہرہ کرتے تھے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اپنے زمانے کے بڑے ہی سنگ تراش لوگ تھے، پہاڑوں کو تراشنے والے، پتھروں کو تراشنے والے لوگ تھے، اور اس فن اور کاریگری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بت بنانے میں بڑے ماہر تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں مختلف علاقوں میں
بڑے بڑے بت بنائے ہیں، پتھروں کو تراش کر کے انہوں نے جو ہے وہ بت بنائے ہیں، بلکہ ان کے کئی بت اب بھی دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں نوادرات کے اندر رکھے ہوئے ہیں، میوزیم کے اندر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے لیے، سیاحوں کے لیے وہ ایک سیاحت کا سامان ہے، اگرچہ شرعاً ان کا درست دیکھنا اور ان کا جو ہے وہ جا کر کے سیاحت کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں نے اس کو سیاحت کا ایک مقام بنایا ہوا ہے، میوزیم ہال بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ان پتھروں کو جو تراشے ہوئے تھے اور بت کی صورت اختیار کر گئے، مجسمے بنائے گئے، ان پتھروں کو اور مجسموں کو لوگ دیکھتے ہیں اور لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ قوم صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو جہاں قوت، جہاں پر عقل و فہم، جہاں پر سمجھ بوجھ عطا کی تھی، جہاں پر ہنر اور کاریگری عطا کی تھی، وہیں پر انہیں مال اور متاع کے اعتبار سے بہت زیادہ سرسبز اور ایسے علاقے نصیب فرمائے کہ جن میں خوب خوب باغات تھے، سبزہ تھا، اور قدرتی جو نمودار چیزیں ہیں وہ ان کو دستیاب تھی، حاصل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی عقیدے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے دعوت توحید اور دعوت تبلیغ کا ایک عمل حضرت صالح علیہ السلام سے صادر فرمایا۔ صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سامنے وہی دعوت دی جو پچھلی اقوام کے سامنے ہمارے سامنے آ چکی۔ اس دعوت کے نتیجے میں ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادو زدہ قرار دیا کہ آپ پر تو جادو ہو گیا ہے، آپ تو جادو زدہ آدمی ہیں، آپ کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اور آپ کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام انہیں اللہ کا خوف دلاتے رہے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کا کہتے رہے، لیکن وہ نہ مانے۔ بالآخر انہوں نے صالح علیہ السلام سے ایک ایسی فرمائش کر دی جو فرمائش ان کے ہنر سے مطابقت رکھتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ خواہش کرنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن انہوں نے فرمائش کر دی۔ فرمائش کیا تھی؟ اے صالح، اگر آپ واقعی نبی ہیں، ہم سے بالا آپ کے پاس کوئی علم ہے، ہمارے فن سے بالا آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے، تو پھر ایسا کیجئے، وہ سامنے ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس چٹان میں سے آپ ہمیں اونٹنی نکال کر دکھا دیجیے۔ اس چٹان کا جو اپنا مربع فٹ کے اندر جو اس کا جائزہ لیا گیا وہ 90 مربع فٹ تھی۔ یہ اتنی بڑی چٹان تھی کہ 90 مربع فٹ یہ چٹان تھی، اور اس چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس چٹان سے ہمیں اونٹنی دے دیجیے۔ اب ظاہر ہے یہ بت اپنا سنگ تراش لوگ تھے، پتھر تراشنے والے لوگ تھے، تو انہیں اپنے حوالے سے ایک ایسے ہی معجزے کی ضرورت تھی جو معجزہ ان کے پتھروں سے کی کاریگری سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر پتھروں کو تراشنا، خراشنا، ان سے مجسمہ بنا دینا، ان سے کوئی چیز بنا دینا، یہ تو انہیں اندازہ تھا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پتھر کے اندر سے کوئی چیز نکل آنا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے مطالبہ کر دیا، اے صالح، اگر آپ واقعی نبی ہیں، رسول ہیں، تو ایک ایسا مطالبہ ہے ہمارا، اگر آپ پورا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جناب صالح علیہ السلام نے وہیں پر روایات میں آتا ہے کہ اپنا کپڑا ڈالا، اللہ کے سامنے 2 رکعت ادا کی، سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، پھر فریاد کی۔ خالق کائنات نے آپ کے فریاد کو قبول فرمایا، آپ اٹھے، دعا ختم کی، دعا ختم کر کے آپ سائڈ پہ ہوئے اور اونٹنی چٹان سے باہر آ گئی۔ اونٹنی باہر آئی، گابن اونٹنی کا انہوں نے کہا تھا، وہ باہر آئی اور باہر آ کر کے اس نے بچے کو بھی جنم دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ لیکن یہ اونٹنی عام جانوروں کی طرح نہیں تھی، قد کاٹ میں، حسن اور جمال میں یہ دوسروں سے بالکل مختلف تھی۔ ظاہر ہے جو اللہ کی نشانی ہو، اللہ کی آیت ہو، جو اللہ کی طرف سے بطور علامت اور بطور قدرت چیز ظاہر ہو، تو وہ دوسروں سے ممتاز ہوا کرتی ہے۔ اگرچہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن جو چیز اللہ اپنی قدرت کے طور پر ظاہر فرماتے ہیں نا، پھر وہ دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اونٹنی جب دنیا میں آئی یا اس چٹان سے باہر آئی تو اس اونٹنی کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے، اس اونٹنی کے وجود اور قد کاٹ کو دیکھ کر کے خود انسان بھی ورطہ حیرت میں ڈوب گئے، انگشت بدنداں ہو گئے کہ یہ کتنی خوبصورت بھی ہے اور کتنی لمبی چوڑی اور اونچی ہے، ایسا تو جانور ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔
خود حیران ہو گئے۔ اب اس حیرت میں ڈوبے ہوئے انسان جب اپنی آنکھوں سے اگلا منظر دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر مزید وحشت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ منظر کیا ہے کہ جیسے ہی اس اونٹنی پر اس زمانے کی اونٹنیوں کا، اونٹوں کا، دوسرے جانوروں کا جو ان کی نگاہ پڑتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں اس کو، تو ان کے اوپر ایک عجیب سا رعب اور دبدبا اس اونٹنی کا بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جانور پیچھے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دور دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، رعب اور دبدبا محسوس کرتے ہوئے۔ ادھر سے حکم الہی ہو گیا کہ اے صالح، آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ یہ ہماری آیت ہے، ہماری نشانی ہے، اب ہماری نشانی کو کوئی چھوئے نہ، برے ارادے اور بری نیت سے کوئی اس کو، ہاں ویسے کوئی آدمی محبت سے، شفقت سے، پیار سے کوئی ہاتھ رکھنا چاہتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن غلط نیت سے، غلط ارادے سے کوئی آدمی اس کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی اس کے لیے کوئی بری سوچ نہ سوچے۔ اگر کوئی برا اقدام اس کے لیے کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے سخت گرفت اور عذاب اور پکڑ کے فیصلے ہوں گے۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو ہم کو سمجھا چکے ہیں۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، حالت ایسی تھی کہ جس دن یہ اونٹنی چراگاہ میں جاتی تو ساری چراگاہ کو چٹ کر جاتی۔ اب اگلے دن ان کے جانوروں نے چراگاہ میں جانا ہوتا تو بالکل ہلکی ہلکی ایسے سبزہ وہ زمین پہ ہوتا تھا، اور وہ باقاعدہ گھاس اور باقاعدہ ان کے لیے کوئی ایسی چراگاہ موجود نہیں ہوتی تھی جس سے وہ خالی پیٹ رہ جاتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے ان کے جانور۔ اصل میں جانوروں کو ستانا مقصود نہیں تھا، انسانوں کی آزمائش تھی۔ جب جانور بھوکے رہتے تو مالک کو ایک خوف اور خطرہ لاحق ہوتا کہ اب یہ جانور مر جائے گا اگر حالات یہی رہیں گے۔ جس دن یہ پانی پیتی اونٹنی، اس دن پانی خوب ہوتا، پانی پی لیتی، اور اگلے دن پانی جو ہے وہ نہ ہوتا، یعنی پانی چشمے کے اندر یا گھاٹ کے اندر پانی کم ہو جاتا، نیچے کو چلا جاتا، جو کہ جانوروں کے لیے پینا مشکل ہوتا۔ اب لوگ مشقت سے نکال کر ان کو پلاتے، لیکن بہرحال وہ سیر ہو کر کے پانی نہ پی سکتے، نہ سیر ہو کر کے کھا سکتے تھے، نہ سیر ہو کر کے پی سکتے تھے۔ اس آزمائش اور امتحان کے نتیجے میں اس زمانے میں ایک خاتون جو خود بھی بڑی حسین و جمیل تھی، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی تو دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ وہ خود بڑی حسین و جمیل تھی، اور اس پر ایک آدمی اس زمانے کا قدار بن سالف نام کا ایک آدمی تھا، جو اس زمانے کا بہت بڑا غنڈہ تھا، غنڈوں کا چودھری تھا، ہاں جی، جس کو اس آج کل کے زمانے میں وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ڈان، ہاں جی ڈان، جی ڈان کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا سردار تھا اور بڑا چودھری تھا غنڈوں کا۔ وہ اس عورت پر جو ہے وہ فریفتہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ منہ کالا کروں یا پھر یہ عورت میرے ساتھ نکاح کر لے، جیسا بھی۔ ایک بات تو یہ ہے، بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، اس عورت کا نہیں، اس عورت کی اپنی بیٹیاں تھیں، اور وہ بیٹیاں بھی بڑی حسین و جمیل تھیں۔ اس آدمی کا دل اس عورت کی بچیوں پر تھا کہ کوئی ایک بچی بھی میرے ساتھ نکاح کر لے، یا کم از کم میرے ساتھ منہ کالا کر دے، یا میں اس کے ساتھ منہ کالا کروں۔ اس عورت کو اس بات کا علم تھا یہ آدمی مجھ پر یا میری بیٹیوں پر، دونوں الگ الگ روایتوں کے مطابق بات کر رہا ہوں، کہ فریفتہ ہے۔ چنانچہ اس نے اس کو محسوس کیا کہ یہ آدمی اپنے طور پر بڑا طاقتور بھی ہے، اور بڑا جو ہے وہ قوت والا بھی ہے، اور تیر انداز بھی ہے، اور اس زمانے کی جو سپاہ گری ہے اس میں یہ مہارت بھی رکھتا ہے، تو کیوں نہ میں اسی سے ایسا کام لے لوں کہ میرے جانور بچ جائیں۔ اس کے اصل میں بہت زیادہ جانور تھے، اونٹ، اونٹنیاں، بکریاں، بھیڑیں، بڑے ریوڑ تھے، اور وہ اس کو نظر آ رہے تھے کہ یہ مرتے ہوئے، اور اس کا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اس کو۔ تو چنانچہ اس نے پیغام بھیجا قیدار کو کہ اگر آپ اس اونٹنی کو مار دیں تو ایک روایت کے مطابق میں آپ کی ہو جاؤں گی اور میرا مال بھی آپ کو ہو جائے گا، اور دوسری روایت، تفسیری روایت کے مطابق کہ میری بیٹیوں میں سے جس کے متعلق آپ کہو گے میں اس بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گی، اور آپ کو جتنا مال چاہیے ہوگا میں مال بھی دے دوں گی۔ قیدار کو اور کیا چاہیے تھا، ہاں جی، اور اس کو تو یہی نظر آ گیا کہ اب میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھ اپنے بدماشوں کو لیا، اور ان کی تعداد وفی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، قرآن پاک نے سورۃ العنکبوت میں اس کو بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا کہ سورۃ النمل میں کہ اس کو بیان کیا کہ وفی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، کہ اس شہر میں 9 غنڈے تھے، 9 غنڈوں کی جماعت تھی،
اور ان جماعت کے لوگوں کا کام ہی یہ تھا کہ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد برپا کیے رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے فسادوں میں سے ایک بڑا فساد یہ کیا کہ تہیہ کر لیا کہ ہم اس اونٹنی کو ذبح کریں گے۔ چنانچہ سورۃ الشمس میں اللہ فرماتے ہیں فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ ذبح کیسے کیا کہ رات کی تاریکی میں سر شام یہ اس مقام پر چلے گئے، اس وادی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو خوف اور رعب اور دبدبے کی وجہ سے اس اونٹنی کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا، چھپ کر کے یہ کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی اونٹنی چراگاہ سے واپس آئی اور اس وادی میں پہنچی تو ان بدبختوں نے یک بارگی اس اونٹنی پر حملہ کیا اور یہ اونٹنی گر گئی۔ اصل تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا تھا، اتمام حجت کرنا تھا، اور اس کے لیے یہ ایک ہیلا یا حجت پیش ہوئی کہ انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کیا۔ جیسے ہی اونٹنی ذبح ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دے دی کہ ہماری نشانی کو ان لوگوں نے ذبح کر دیا ہے، اب ان کو بتا دو کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ادھر اونٹنی ذبح ہو گئی، ادھر صالح علیہ السلام نے قوم کو بات بتا دی۔ اب قوم کے سارے لوگ اپنی جگہ پر افسردہ ہو گئے کہ اوہو ہمارے درمیان کے ان غنڈوں نے کیا کر دیا ہے۔ اب غور کیجئے گا، یہ لوگ جنہوں نے افسوس کیا ہے، یہ افسوس بصورت توبہ نہیں تھا، بصورت توبہ نہیں تھا۔ اگر یہ توبہ کرتے تو شاید ان کے لیے مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہو جاتے۔ انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے صرف افسوس کا اظہار کیا کہ ہائے ہم سے کیا ہو گیا، یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، اب اس طرح تو ہم بھی مارے جائیں گے، ہمارے جانور بھی مارے جائیں گے۔ جن جانوروں کے بچانے کے لیے ہمارے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اگر وہ جانور ہی نہ رہے، ہم ہی نہ رہے تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ 3 دن تک ان کو مہلت ملی، اور 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے عذاب کی شکلوں کو بھیجا۔ ایک یہ کہ زمین کے اندر تھر تھراہٹ پیدا کر دی، جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں، اور دوسرا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ زوردار قسم کی آئی، اور اس چیخ کے ان کے کانوں میں پڑتے ہی دل اور دماغ تک وہ چیخ پہنچی، اور ان کے دل پھٹ گئے۔ یہ ہزاروں میں نہیں بلکہ ہزاروں سے متجاوز لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ تھے، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً صرف 400 لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ بچ گئے، باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ دیکھیے، کذبت ثمود المرسلین، اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ بات پہلے 2-3 دفعہ آ چکی۔ اس قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا، بھائی قومی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، وطنی اعتبار سے، کیا کہا؟ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور پیغمبر کا یہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے، انی لکم رسول امین، یہ پیغمبر نے اپنا منصب بیان کیا، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اللہ سے ڈرنا نبی کی اطاعت میں مضمر ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ یہی نبی کا ایک جو ہے وہ ترہ امتیاز ہوتا ہے کہ نبی اپنی دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ یعنی میرا جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی تمہارا خیال یہ ہے کہ کیا تمہیں اسی حال میں چھوڑ، اتترکون فیما ہاہنا آمینین، کیا تم امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس جگہ میں ایسے ہی چھوڑے جاؤ گے، یعنی ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات و عیون، ان باغات اور چشموں میں، وزروع و نخل طلعها عظیم، اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں۔ یہ طلعها حظیم، حظیم کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ نرم و نازک خوش ہے، اور یہ بالکل جب کھجور کے ابتدائی طور پہ آثار ظاہر ہوتے ہیں، یعنی کھجور کے دانوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس وقت یہ کھجور کے دانے یا آثار جو بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، ہوتے خوشے لیکن ہوتے نرم بہت۔ اور حظیم کا دوسرا معنی یہ ہے جھکے ہوئے، تو یہ اس کے وقت یہ معنی ہوگا حظیم کا معنی کہ جب کھجوریں پک کر تیار ہو جاتی ہیں، وہ اپنے وزن کی وجہ سے وہ خوشے جو ہے وہ بجائے سیدھے ہونے کو نیچے کو
جھکے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا کہ تم یہ جو کھیتیاں ہیں، یہ جو باغات ہیں، یہ جو ہے وہ چشمے ہیں، کیا تمہارے لیے یہ سب ہمیشہ رہیں گے اور تم ہمیشہ اس میں چھوڑ دیے جاؤ گے اور جو ہے وہ تمہیں کچھ نہ کہا جائے گا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، یہ ہے ان کی برائی. یہ درمیان میں بات کی گئی کہ اللہ تمہیں ایسے چھوڑیں گے نہیں، درمیان میں بات کی گئی. فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے ہو. یعنی تم فارحین کے دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ تم اپنے فن کا، اپنی کاریگری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم تراشتے ہو، تراش کر کے پہاڑوں میں یہ وہ کیا کرتے ہو، گھر بناتے ہو. دوسرا معنی فارحین کا یہ ہے کہ تم ان گھر بنانے کے عمل میں، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کے عمل میں فارحین، اتراتے ہو، غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو. یعنی جو مشرکین ہیں یا جو غلط کار لوگ ہیں ان کی بات نہ مانو، میری بات مانو. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، یہ حد سے تجاوز کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ، یہاں تک تو پیغمبر کی دعوت تھی. اب پیغمبر کی دعوت کے جواب میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ تو جادو زدہ ہیں. یہ بات حضرت صالح علیہ السلام سے نہیں ہوئی صرف، یاد رکھیے بہت سارے نبیوں سے ایسی ہی بات کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگوں نے جادو زدہ، جادوگر قرار دیا. اور اللہ پاک قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. محبوب جو کچھ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا، یہ صرف آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ سے پہلے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے تو ان رسولوں کو یا جادوگر کہا گیا یا مجنون کہا گیا، یا جادوگر اور مجنون دونوں کہا گیا. اسمانی ما انت الا بشر مثل. اچھا ایک تو یہ کہا گیا کہ آپ جادو زدہ ہیں. دوسرا ایپ کیا نکالا؟ کہتے ہیں اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے آپ آدمی ہیں. یعنی آپ تو اور کچھ بھی نہیں ہیں، آپ تو ہماری طرح کے آدمی ہیں. یعنی گویا کہ ان کے ہاں انسان ہونا نبوت کے منافی ہے. انسان ہونا نبوت کے، یعنی نبی انسان نہیں ہو سکتا. اور آج لوگ کہتے ہیں انسان نبی نہیں ہو سکتا. بس اتنی سی بات. وہ کہتے تھے نبی انسان نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں انسان نبی نہیں ہو سکتا. بات دونوں کی ایک ہی، بات دونوں کی ایک ہی ہے. یاد رکھیے پیغمبر انسان ہی ہوتے ہیں اور انسانوں میں با کمال نہیں، اکمل ترین صفات کے مالک ہوتے ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے ہی باقی انسانوں کو کچھ شرف اور اعزاز ملا ہوا ہے. ورنہ اگر انبیاء علیہ السلام سلسلہ انسانیت میں سے نہ ہوتے تو ان انسانوں کی وقت اور حیثیت کیا ہے؟ اس انسان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام علم وحی کی برکت سے ملا ہے. اور علم وحی آیا ہے نبوت کے سینے پر، اور نبی انسان ہوا کرتے ہیں. فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اب قوم کے لوگوں نے کہا آپ جادو زدہ ہیں، آپ ہماری طرح کا ہی آدمی ہیں، اگر آپ واقعی نبی ہیں، آپ اگر سچے ہیں تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ کوئی نشانی پیش کر دیجئے. قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. یہاں قرآن پاک نے نہیں کہا، یہاں قرآن پاک نے نہیں کہا کہ ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہاں پتھر سے اونٹنی لا کر دے دیں. قرآن پاک نے صرف اتنا کہا ہے کہ انہوں نے ایک نشانی کا مطالبہ کیا، اور صالح علیہ السلام نے جب وہ نشانی آ گئی تو کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب، اس کا بھی پینے کا ایک وقت متعین ہے، تمہارے جانوروں کے پینے کا بھی ایک وقت متعین ہے. بس درمیان کی بات قرآن پاک نے یہاں پر ذکر نہیں کی. سورہ ہود میں موجود ہے، دوسری صورتوں میں موجود ہے. قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم. فرمانے لگے یعنی صالح علیہ السلام کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین روز تمہارے جانوروں کی باری. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظیم. اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، یعنی بری نیت اور ارادے سے اس کو ہاتھ مت لگانا نہیں، اگر ایسا تم نے کر لیا تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا.
فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر نادم ہوئے۔ میں نے عرض کیا یہ ندامت محض وقتی ندامت تھی، توبہ کے درجے میں نہیں تھی۔ اگر یہ توبہ کے درجے میں ہوتی اللہ توبہ قبول فرماتا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، سو ان کو عذاب نے آن پکڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔